بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 7.1 جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق سبق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام و آداب کو جان سکیں، ختم نبوت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ کرام اور سیرت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مثالوں کے ذریعے ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فوائد و ثمرات سے آگاہ ہو کر عملی زندگی میں استفادہ کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام و آداب، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فوائد و ثمرات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، نیکی کی تلقین کرنا ہر شخص کی انفرادی و اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے۔ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول دو ہیں، حکمت اور عمدہ نصیحت۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں دعوت و تبلیغ کے۔ دعوت و تبلیغ کے آداب میں سے ہے کہ دعوتی اسلوب میں حکمت و دانش مندی اختیار کی جائے، مخاطب کی ذہنی سطح کی رعایت کی جائے اور دعوت دین میں تدریج کا اہتمام کیا جائے۔ تدریج سے مراد یہ ہے کہ احکام کو آہستہ آہستہ لاگو کیا جائے، یعنی یک بارگی یہ نہیں کہ کسی کو دعوت دے کر اسلام کی مسلمان بنا کر سارے حکم ایک مرتبہ اس پر لاگو کر دیے جائیں، بلکہ آہستہ آہستہ تدریج کے سلسلے کو مد نظر رکھا جائے اور تدریجی طور پر احکام دیے جائیں۔ مبلغ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے، یعنی جو کہہ رہا ہو خود اس پہ اپنا عمل بھی ہونا چاہیے، قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ مبلغ کا ایک وصف ہے جو اس کی ذات میں ہونا ضروری ہے۔ اسی انداز میں مبلغ کے اس وصف کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے معاشرے میں بھلائی کا فروغ اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو، جب بھلائی آ جائے گی برائی کا خود بخود ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے مذکورہ مقامات سے اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس کی بدولت آپ نے دعوت و تبلیغ کے احکام و آداب، مبلغ کی صفات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فوائد و ثمرات سے آگاہی حاصل کی ہوگی۔ اب آپ بچوں کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی یہ ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد اور جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں اس کو معلوم کرنا ہے اور آپس میں تبادلہ خیال بھی کرنا ہے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک کر پہلے بچوں سے سرگرمی مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقاصد اور ان کے فوائد و ثمرات سے متعلق واقفیت حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے معلوم کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاشرے پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اہم نکات تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں ان نکات کے متعلق گفتگو کریں۔ تو یہ آپ بچوں نے کام کرنا ہے گھروں میں سے والدین کی مدد سے۔ آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں، سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا نیکی کی تلقین کرنا ہر شخص کی انفرادی و اجتماعی ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول دو ہیں، حکمت اور عمدہ نصیحت۔ دعوت و تبلیغ کے آداب میں سے ہے کہ دعوتی اسلوب میں حکمت و دانش مندی اختیار کی جائے، مخاطب کی ذہنی سطح کی رعایت کی جائے اور دعوت دین میں تدریج کا اہتمام کیا جائے۔ مبلغ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے معاشرے میں بھلائی کا فروغ اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔